الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ میری ہستی کے افسانے رہیں گے، میری ہستی کے افسانے رہیں گے، جہاں گردش میں پیمانے رہیں گے۔ نکالے جائیں گے اہل محبت، نکالے جائیں گے اہل محبت، اب اس محفل میں بیگانے رہیں گے۔ سلسلہ دارو رسن کا ہوگا، سلسلہ دارو رسن کا ہوگا، جہاں دو چار دیوانے رہیں گے۔ جنہیں ٹھکرایا گیا ہے گلشن میں، جسے گلشن میں ٹھکرایا گیا ہے، انہی پھولوں کے افسانے رہیں گے۔ خرد زنجیر پہناتی رہے گی، خرد زنجیر پہناتی رہے گی، جو دیوانے ہیں وہ دیوانے رہیں گے۔ ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق دعوت سے ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی جانب بلانے اور اللہ سے اس کے رشتے کو، اس کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے سے ہے۔ اور یہ چیز غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے کس طریقے سے جوڑا جائے۔ اسی میں سے ایک تعلق اور ایک ناحیے سے یہ ہے کہ دیگر ممالک اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو جوڑنا، ان کے پاس اور ان کی معاشرت کے اندر اس کے درمیان وہ نمونہ پیش کرنا، وہ مثال پیش کرنا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کفار مکہ اور کفار مدینہ اور یہود مدینہ اور مدینہ کے نصرانیوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا اسوہ حسنہ پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دو عہد کے اوپر، دو قسطوں کے اندر محیط ہے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی دور کے اندر مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار، آپ پر ایمان لانے والے لوگ کم تعداد میں تھے، اقلیت میں تھے۔ تو ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا اسوہ حسنہ کیا تھا، آپ کی روش کیا تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ جو ہجرت کے بعد مدینے کے اندر بسر ہوا، گزر ہوا، تو اس حصے کے اندر اللہ کے نبی نے باہر سے آنے والے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو مومن نہیں تھے، جو مسلم نہیں تھے، جو ایمان والے نہیں تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، آپ کی عادت شریفہ کیا تھی، آپ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہم غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد
خلفائے راشدین کا زمانہ، صحابہ کرام کا تعامل، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے تھے، تعلقات کیسے تھے، یعنی صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، مومنین کے درمیان نہیں، یہ تو بدرجہ اولا بہتر تھے، بہت بہتر تھے۔ آج کی گفتگو کا جو اصل مرکز اور محور اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں۔ جس سماج کے اندر انسانی کائنات رہتی ہے، پوری انسانی ہستی دنیا کے اندر موجود ہے، اور جو مذاہب والے لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں، تو دو طرح کے ہیں۔ کسی دیش کے اندر اکثریت میں ہے کسی دوسرے مذہب کے لوگ، کسی دیش کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ اقلیت میں ہے، پھر دوسرے مذہب کے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اس طرح کا حساب ہے پوری دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پر ہم اپنے دیش کو لیں تو یہاں پر مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا پڑوسی دیش، دوسرے تیسرے دیش کو ہم دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، وہاں بدھسٹ اکثریت میں ہیں۔ ہم سری لنکا کو دیکھیں، وہاں بدھسٹ اکثریت میں ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کو دیکھیں، وہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ افغانستان کو دیکھیں، وہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اسی طریقے سے یورپ میں ہم چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، تو وہاں کرسچن جسے عیسائی کہا جاتا ہے وہ اکثریت میں ہے، اور پھر دوسری جگہ جائیے تو عیسائی آپ کو اقلیت میں ملیں گے۔ تو یہ حساب و کتاب ہے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کے، کہ کہیں ایک مذہب کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، دوسری جگہ دوسرے مذہب کے لوگ زیادہ تعداد میں اور وہ کم تعداد میں ہیں۔ لیکن آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کے جو روابط ہیں، آپس کے جو معاملات ہیں وہ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر جب تک اللہ کے نبی رہے مسلمان اقلیت میں تھے، کم تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ جس چیز کو سکھایا ہے، جس چیز کو بتلایا ہے، جس کی تعلیم دی ہے، جو قرآن پاک کے اندر ہے، وہ ایمان ہے، تعلق مع اللہ ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، استقامت ہے، جمع رہنا ہے، اللہ سے خوب دعائیں کرنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو ایک دم مضبوط کرنا ہے۔ جب تک مکہ کے اندر رہے یہی چیزیں سکھائی گئی۔ نماز کو خوب بہتر کرنا ہے، اور جیسے آپ مکہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر وہاں سے اللہ کے نبی کو دوسری چیزیں سکھائی گئی، صحابہ کرام کو دوسری چیزیں بتائی گئی۔ وہاں پر بڑے بالکل شاہانہ طور سے ایک محفل سجتی تھی، ایک سمجھے دربار ہوتا تھا، دربار نبوی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ دربار سمجھے لگتا تھا، اور پھر دور دراز سے وفد آتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اور آپس کے تعلقات کو طے کیا جاتا تھا۔ کبھی نجد کا وفد آ رہا ہے، کبھی نجران کا وفد آ رہا ہے، کبھی دوسرے دیش کا وفد آ رہا ہے، کبھی دوسرے بادشاہ کا وفد آ رہا ہے، اور لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بات ہوتی تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ریلیشن، تعلقات، لگاؤ کیسے ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ مدینے کے قرب و جوار کے اندر جو غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں، غیر مسلم، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا معاہدہ کیا، ان کے تعلقات کیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے تمام لوگوں سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ ہم حدیث پاک کو جب پڑھیں گے، سیرت پاک کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں گے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عزت، جتنا احترام، جتنا لحاظ خیال ایمان والوں کا کیا ہے، مسلمانوں کا کیا ہے، بعینہ اسی قدر خیال، احترام اور مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اسباب کی حفاظت غیر مسلموں کو بھی کیا ہے۔
بے شمار حدیث مبارکہ ہے اور بہت ساری روایتیں اب سیرت کی پوری کتابوں کے اندر یا آپ دیکھیں تو جگہ بہ جگہ یہ چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے ایک واقعے کو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول مرحلے میں شروع میں جب دین کی دعوت دینے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، تو خاندان کے لوگوں نے اور مکہ کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو الحدہ کر دیا، اور 3 سال تک تقریباً آپ کو ایک مکان کا اندر، ابو طالب کا جو مکان تھا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کے اندر بند رکھا۔ غور سے سنیے گا، اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو کھانا پینا بند، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ بند، ملنا جلنا بند، سب اعلان کر کے بالکل خانہ کعبے پہ چپکا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس دیش کے اندر یعنی مکے کے اندر قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہا ہے، غلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے بارش کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مکے کا ایک سردار آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اب بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ کون لوگ ہیں کہنے والے؟ جنہوں نے بائیکاٹ کیا، جنہوں نے اعلان کیا کہ ملنا جلنا ساتھ میں کھانا پینا سب بند کرو۔ اللہ کے نبی نے جا کر کے جیسے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے دعا فرما دی اور پھر بارش ہو گئی۔ کہنے والے کون ہیں؟ دشمن ہیں، بند کرنے والے ہیں، غیر مسلم ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بعد کا، اس کے درخواست کا اتنا لحاظ کیا کہ کہتے ہی فوراً دعا کر دی اور بارش سے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر ہم آگے اور بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے کہاں؟ طائف، سرزمین طائف۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگوں نے کیا معاملہ کیا، یہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم ان کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب مدینے کے اندر اللہ کے نبی ہجرت کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، پورا جزیرہ عرب کے اندر، پورے عرب کنٹری کے اندر جب مسلمان بالکل چھا جاتے ہیں، ان کا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، ایسے ماحول کے اندر وہی طائف کے لوگ اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اسی وفد کے اندر، ان لوگوں کے اندر وہ بھی شخص ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھریں مرواتا ہے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑواتا ہے، اور اس کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ سامنے سے ہم بیٹھ کر کے بات کر سکیں، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ، اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے گا، گرفتار کر کے یا قتل کر کے، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ اس کو انعام دیے جائیں گے۔ ایک کافر آدمی، ایک جو مسلم نہیں ہے، اس نے بالکل یعنی تعاقب کیا، پیچھا کیا کہ پکڑ کے میں لاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا سے انعام میں حاصل کروں گا۔ سراقہ بن جوسم وہ گیا چند دور تک، کچھ فاصلے تک پیچھا کیا، اور پھر اس کے بعد ایک کرشمہ اعجاز دیکھ کر کے وہ بے بس ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک امن نامہ لکھ کر کے دیجئے، امن نامہ لکھ کر کے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً لکھ کر کے دے دیا کہ تم کو امن نامہ میں نے دے دیا، جاؤ تم آزاد ہو، فری ہو بالکل، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ تعلقات تھے اللہ کے نبی کے غیروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جان کا دشمن ہے وہ۔ اسی طریقے سے جب بدر کی لڑائی ہوئی اور کفار و مشرکین کو بڑا نقصان پہنچا، تو اس کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ان کے اندر بڑی بے چینی تھی، بے انتہا بے چینی تھی۔ عمیر بن نفیل نام کے ایک آدمی تھے کافر، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم ہر حال میں یہ کریں گے۔ وہب بن عتبہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو، بدلہ سد جائے گا۔ یہ بندہ گیا اور اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی، پکڑا بھی گیا کہ انہوں نے قتل کرنا ہے، اس نے مجھے قتل کرنے آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔
اسی طریقے سے جو جنگ کے اندر قید کر کے لایا جاتے تھے غیر مسلموں کی باتیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام سے جو جنگ کیا کرتے تھے، جو کافر، جو غیر مسلم، ان کو جب پکڑ کے لایا جاتا تھا تو ان کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا گویا کہ مہمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع سے بعض وقت ان قیدیوں کی خدمت خود اللہ کے نبی نے کی. اس زمانے میں جیل نہیں ہوتا تھا، قید خانے نہیں تھے، تو سزا دینے کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد میں یا کسی گھر کے اندر ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع سے قیدی بنا کر کے لائے جانے والے کافروں کی، غیر مسلموں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال خود اللہ کے نبی نے کی. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کے اندر کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ یہ جو تو اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک کا تعلق یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے، بلایا جائے. اور وجادلہم باللتی ہی احسن کا جو تعلق ہے یہ بالکل توسعاً اس آیت مبارکہ کا تعلق انہی باتوں سے ہے کہ اگر جس دیش کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، اس سماج کے اندر اگر غیر مسلم ہے، چاہے جو کوئی ہو، تو اس سے ہمارا ریلیشن کیسا ہے، ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا رویے کے کس رویے سے ہم پیش آتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو وجادلہم باللتی ہی احسن کا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں سے، ان تمام چیزوں کا جو اصل مقصد، بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ دین کی دعوت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی دعوت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، یہ ان کو بتانا ہوتا ہے. اس لیے یہ جمہوری ملک ہے جس دیش کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں اقلیت ہے، 90 کروڑ ہمارے یہاں برادران وطن ہیں، غیر مسلم ہے 90 کروڑ، اور وہ 30 یا 35 36 کروڑ تک ہم اور آپ ایمان والے ہیں. لیکن پوری مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو بعض علاقے کے اندر، بعض اسٹیٹ کے اندر، بعض صوبے کے اندر اس پہلو پر بہت اچھی پہل ہوئی ہے. کسی ایک چھوٹے سے گاؤں سے لوگوں نے ابتدا کی اور پھر وہ بات پھیلتے پھیلتے پورے ضلع کے اندر، پورے یعنی صوبے کے اندر، پورے خطے کے اندر بات پھیلتی چلی گئی اور ایک بہترین اچھی فضا قائم ہے. مثال کے طور پر پنجاب کے اندر دیکھیے کتنی اچھی فضا ہے. عید کے اندر جتنے مسلم ہوتے ہیں وہاں پہ اتنے سکھ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. دیوالی کے اندر ان کی پنڈال الگ ہوتی ہے، مسلموں کو الگ ہوتی ہے. ایک مدرسے کے اندر ہندو کے بھی بچے پڑھتے ہیں، مسلم کے بچے بھی پڑھتے ہیں، پڑھانے والے ٹیچر مسلم ہو یا ہندو، اس سے بات نہیں ہے. وہاں غیر کے بچوں کو بھی کلمہ یاد ہوتا ہے اور ان کو بھی ساری چیزیں، بنیادی چیزیں یاد ہوتی ہے، بہت اچھی اردو پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ جب ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے، آپس کے تعلقات بنیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی نے بنایا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب آپس کا جھگڑا ہوتا تھا تو کفار و مشرکین اور غیر مسلم آپس میں جلدی وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دربار نبوت میں، دربار رسالت میں آتے تھے کہ چلو اپنا فیصلہ کرواتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ تعلقات، یہ سبق ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضی، حضرت امیر معاویہ، ان تمام لوگوں کی خلافت کے اندر، ان کے دور حکومت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کفار مشرکین کی بھی پوزیشن وہی تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی. اب یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ایسے تعلقات، معاملات ایسے تھے تو جنگ کیوں لڑی گئی؟ یہ غزوات کیوں ہوئے؟ سرایا کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ 2-3 قسم کے ہیں شریعت کے اعتبار سے. ایک تو وہ ہے جو جنگ کرتے، جو مخالفت بھی کرتے ہیں اور کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ مکمل طور پر بند کرنے کے در پہ ہوں. اور دوسرے وہ جو مل کر کے رہنے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ چلے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنی عبادت کریں گے، ہم اپنی بندگی کریں گے، لیکن ہم آپ کو کچھ ٹیکس دیں گے، کچھ جزیہ، کچھ ٹیکس دیں گے.
تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. تو ان لوگوں سے جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جو پہلے سے اس کے پلاننگ بنا رہے تھے کہ ان کو ختم کرنا ہے, ان کو مٹانا ہے, ان کو یہ کرنا ہے. اس لیے قتل کرنے کی پہل جہاد کے حکم سے پہلے کئی دفعہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی وہ لوگ سازشیں کر چکے تھے. اللہ کے نبی کو جب جہاد کا حکم دیا گیا, اس سے پہلے ہی وہ لوگ سب کچھ کر چکے تھے, تب جا کر کے اللہ نے ان کو حکم دیا. تو یہ بہت بعد کی چیز ہے. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ دعوت دینا, اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جو آپس میں بالکل مل کر کے رہنے والے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ایسے لوگوں کا مال اگر کوئی لے گا, ایسے لوگوں کو کوئی پریشان کرے گا, تو اس کا پریشان کرنا اور ایک مسلمان کا پریشان کرنا, ایک مسلمان کا مال لینا, دونوں برابر ہے. دونوں برابر ہے. حالانکہ وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, پھر بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی معاہد کو, یعنی مل کر رہنے والے کافر کو, مل کر رہنے والے غیر مسلم کو اگر کوئی پریشان کرے گا یا اس کو مجبور کرے گا یا پھر اس کے مال کو لے گا, وہ جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہیں کر پائے گا. کس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے؟ غیر مسلموں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں, کہ جو اسے قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا. آج انٹرنیشنل لیول کی میڈیا پر دیکھیے اور ہمارے دیش کی میڈیا پر دیکھیے, اور جہاں کہیں بھی دیکھیے, یہ بالکل یہ دہشت گرد, یہ آتنکواد, یہ وہ فلاں ٹھکان, نہ جانے کتنے ہنگامے ہیں. اور جو لوگ وہ کر رہے ہیں, اگر ان سے پوچھ دیا جائے کہ اگر اس طرح کی روایت, اس طرح کا حکم تم اپنے کسی مذہبی کتاب سے دکھا دو, تو پتہ چلا کہ بس خاموش ہو گئے. پوری دنیا خاموش ہو جائے گی. نہ بائبل میں ملے گا, نہ انجیل میں, نہ توریت میں, اور نہ رامائن میں, نہ یجروید میں, نہ ساموید میں, نہ رگوید میں, نہ رامائن میں, کہیں نہیں ملے گی یہ باتیں. لیکن ایک ہنگامہ ہے, ایک شور شرابہ ہے, ایک برپا ہے بالکل. اور ہمارا بھی ذہن مفلوج ہو گیا, ہمارا دماغ بھی مفلوج ہو گیا کہ ہم تحقیق کرنے کا مادہ نہیں, پڑھنے کا شوق نہیں, پڑھانے کا شوق نہیں, لوگوں کے سامنے صحیح بات کو لانے کا شوق نہیں, بس کمانا کھانا, زندگی گزارنا ہے. تو الغرض یہ ماڈرن دور کے اندر, یہ تعلیم یافتہ دور کے اندر, انٹرنیشنل لیول پر, عالمی پیمانے پر, اس کے اندر یہ تقریباً 50 سال پہلے سے مقالات لکھے جا رہے ہیں, تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہے ہیں, اور یہ آپس کے تعلقات بہتر بنائے جا رہے ہیں. ایک قبیلے سے دوسرا قبیلہ, ایک خاندان سے دوسرے خاندان, ایک ممالک سے دوسرے ممالک, جس کو علم کی اصطلاح میں مکالمہ بین الممالک کہا جاتا ہے. مکالمہ بین الممالک یعنی آپس کے ہمارے تعلقات مذہب کی بنیاد پر کیسے ہوں. تو جس دیش کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں, تو ان تمام واقعات اور حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہمارے تعلقات ہمارے برادران وطن سے, ہندو بھائیوں سے کیسے ہو, یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمارے سماج کے اندر, ہمارے پورے دیش کے اندر بہت ہی کم علاقہ ایسے ہیں جہاں پر مسلم کے ساتھ غیر مسلم نہ ہو, غیر مسلم کے ساتھ مسلم نہ ہو. شاید ہی ایک دو کہیں جگہ ہوگی ایسی, ورنہ اکثر جہاں کہیں بھی جائے, کہیں مسلمان اکثریت میں ہے تو کہیں غیر مسلم اقلیت میں ہے. علاقے میں, گاؤں سماج میں کہیں ہندو زیادہ ہیں تو کہیں مسلم کم ہیں, لیکن بہرکیف ہیں. تو ان کے جو تعلقات ہیں آپس کے, ہمارے ریلیشن ہے, اس کا ہمارے پاس ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک بالکل پلان ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اس کے درد کے اندر شریک ہو, اس کے غم کے اندر شریک ہو. اگر غریب ہے, کمزور ہے, تو ہم ان کے بچے کی بھی تعلیم کا انتظام کریں جیسے اپنے بچے کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. ہم اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شامل کریں. ہم جس طرح سے جشن مناتے ہیں, اپنے جشن کے اندر ہم ان کو بھی لے کر کے آئیں اور اس جشن کی خوشی ان کو بھی عطا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے, اور نبوی اخلاق اور اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ جب ان کے سامنے آئیں گی, جب اللہ کے نبی کا طریقہ ان کے سامنے آئے گا, تو وہ سوچیں گے کہ بھائی اتنا بڑھیا طریقہ, اتنا اچھا, یہ اتنی اچھی عادتیں ان کے پاس ہے, ضرور اس کے اندر کوئی خوبی ہے. لیکن افسوس کی بات, بے انتہا افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود نہیں جانتا ہے. مسلمان جو پہنچانے کا ذمہ دار ہے, بتانے کا ذمہ دار ہے, اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ملی ہے, وہ خود اس قدر غافل ہو گیا کہ خود اپنے بارے میں اس کو خبر نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا کتنا طریقہ باقی ہے. آج جو ہمارے دیش کے اندر یہ فساد کا ہنگامہ اور یہ ٹکراؤ, آپس کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے ہندو مسلم کا, اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپس کے تعلقات ختم ہو گئے.
آج سے 25 سال پہلے 50 سال پہلے جب ہمارے باپ کے ہم لوگوں کے آبا و اجداد کے باپ دادا کے اچھے تعلقات تھے تو کہاں ہوتا تھا دنگا، کہاں ہوتے تھے فساد، کہاں ہندو مسلم کا جھگڑا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، آپس سے محبت میں مل کر کے سب لوگ رہتے تھے. لیکن جیسے جیسے تعلقات ختم ہوتے گئے، دوری بڑھتی چلی گئی، بدگمانی پھیلتی چلی گئی، مسلم کے دل میں ہندوؤں کی بدگمانی، ہندوؤں کے دل میں مسلموں کی بدگمانی، اب ذری ذری سے بات پہ ٹکراؤ اور بالکل مقابلہ بازی اور ہلڑ بازی، دنگے کی شکل و صورت پیدا ہو جاتی ہے. پھر نقصان دونوں قوم کا ہوتا ہے، ایک طرفہ تو کسی کا نقصان نہیں ہوتا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، البتہ نقصان دونوں قوم کا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ دیش کے اندر، اس دیش کا جو قانون ہے، ادھیکار ہے، انہوں نے اس ادھیکار نے جو ہم کو حق دیا ہے قانون نے، وہ تو مسلم ہے، لیکن جو اس ادھیکار کے بننے سے 1400 سال پہلے، اس دیش کے قانون کے بننے سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو ہم کو قانون دیا تھا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اور ویوہار کرنے کا، کیا ہم اس قانون پر عمل کرتے ہیں؟ اس دیش کے قانون کو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنا کر کے دیا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسلم ہندو پر یا کوئی ہندو مسلم پر یا کوئی کسی پر ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، ہے نا؟ قانون میں ساری باتیں ہیں. جمہوری ہے، صدر 26 جنوری کا موقع ہے، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ بالکل قانون کنسٹیٹیوشن کی بات ہے یہ، کہ کوئی کسی کی چوری کر لے گا تو سزا ملے گی، کسی پر کسی نے ظلم کر دیا سزا ملے گی. تو یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، یہ 1850 میں ہم کو دی گئی ہے، 50 میں بنی، 1950 میں بنی یہ چیزیں. آج سے 1400 سال پہلے کل کائنات کے پیغمبر، امام الانبیاء، تاجدار رسول، مولا کل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور جو طریقہ اور جو روش اور جو معاملات، جو تعلقات اپنی ذات سے اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کر کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو نمونہ، جو قانون دیا تھا، اس قانون پر ہم اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے بالکل محدود کر دیا اپنے دین کو، ہم نے دین کو بالکل محدود کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والا وحشی بن حرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پوری زندگی میں تکلیف پہنچی ہے اگر تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کتابوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی بآواز بلند، بہت زور سے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر کے رویا تھا. اتنی تکلیف پہنچی آپ کو اپنے چچا کے لاش کو دیکھ کر کے. اس کا قاتل ہے سامنے مسجد نبوی میں کھڑا ہے، پائے کے پاس، صحابہ کرام دونوں طرف تلوار لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی، یہ ناپاک کافر آ گیا آپ کے چچا کا قاتل، کہیے حکم دیجئے میں اس کی سر قلم کروں، اس کا سر قلم کر دوں، اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ٹھہر جاؤ، رکو. اس کے بعد اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں اسے، حالانکہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے اور چچا کا قاتل ہے. پوری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اسی آدمی کے عمل سے اللہ کے نبی کو پہنچا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اسی نبی کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ کیا ہم نے برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے اس طرح کے تعلقات کچھ بنائے کہ اگر ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو چلو معاف کرو، ختم کرو، ہٹاؤ؟ نہیں. کیوں ایسا بولا؟ ہاں کم ہے تو اس پر ظلم کرو، اگر وہ کم ہے تو ظلم کرو. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، اور اس کے متعلق ہمارے پاس ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارا آپس کا ریلیشن بڑھیا ہو، ہمارے تعلقات اچھے ہو، ہم اپنی تعلیمات سے، اپنی تہذیب سے ان کو آشنا کر سکیں، ان کو بتا سکیں اور ان کو واقف کرا سکیں. اور پھر اس کے بعد جب ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، ہم اچھی بات اس کو دیں گے، اچھی بات ان تک رکھیں گے، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہر اچھی چیز کو پسند کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت ہر اچھی چیز کو پسند کرتی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے. جب ہم یہ اللہ کے نبی کا طریقہ اس کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم بھائی دین میں داخل ہو جاؤ یا کلمہ پڑھ لو یا مسلمان ہو جاؤ. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود بخود اس کا دل مجبور ہو جائے گا کہ ہم بھی اللہ کے نبی، اس کہ ہم بھی جو ہے نا اتنے بہتر طریقوں کو اپنا لیں اور ایسے انسان اور ایسے نبی کے غلام ہم بھی بن جائے.
تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے جو ہمیں اور آپ کو یہ دعوت کا پیغام دیا گیا، داعی امت بنایا گیا ہے، تو یہ غیر محدود طریقے پر، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر بات سے ہم داعی ہیں، چاہے مسلم معاشرے کے اندر ہو، چاہے ہم غیر مسلم معاشرے کے اندر ہو، چاہے اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو۔ لیکن بڑی افسوس ہے کہ ہم اور آپ مکمل طور پر غافل ہیں، مکمل طور پر غافل ہے، ذرہ برابر بھی فکر نہیں، ذرہ برابر بھی توجہ نہیں، اسی لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اگر اس کی جانب ہم نے اور آپ نے خیال نہیں کیا، توجہ نہیں کیا، تو یہ آئندہ اور نقصان کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور تمام اچھا عمل، تمام اچھی باتیں اپنے برادران وطن بھائیوں کے پاس بھی پہنچائیں، اور ان کو اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں بھی شریک کریں، اور ہم بھی اور آپ بھی ان کے غم میں، ان کی بیماری میں، ان کے درد میں، تکلیف میں شریک ہو۔ پھر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، ہم لوگوں کی زندگی اچھی ہوگی، ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ ملک اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔